بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر جھڑپ، سیز فائر کو بچانے کی کوششیں، قطر کے عہدیدار بات چیت کے لیے تہران پہنچے۔ اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کے بعد ایران میں حملے، کمیونیکیشن ٹاور اور واٹر ٹینکس کو نقصان۔ ایران نے بحرین، کویت اور جارڈن میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، 20 سے زیادہ ٹارگٹ پر وار۔ ایران ڈیل کے لیے بہت وقت لے رہا ہے، قیمت چکانی پڑے گی، ٹرمپ نے دی وارننگ، کہا مڈل ایسٹ میں ڈرانے دھمکانے والی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ تازہ حملوں کے بعد بات چیت ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں، ایران کی وارننگ، رشیا نے کہا لڑائی فوری روکی جائے، صبر سے کام لیا جائے۔ ایجپٹ، قطر اور یو اے ای نے کی ایرانی حملوں کی مذمت، عباس عراقچی نے کی سعودی عرب اور ترکی کے وزیروں سے بات چیت۔ نارتھ آئرلینڈ میں چاقو سے حملے کے بعد ہجوم سڑکوں پر اتر پڑا، مائیگرنٹ گروپس نشانہ، کئی گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ سابق انٹیلیجنس چیف نے ایسٹر سنڈے حملوں کا حکم دیا تھا، سری لنکا کے سیکیورٹی منسٹر نے پارلیمنٹ میں کیا سنسنی خیز خلاصہ۔ پاکستانی فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر POK میں تباہ، تمام 21 سوار ہلاک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر فوجی جھڑپیں ہوئیں، جس سے کمزور جنگ بندی پھر سے ہل گئی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے خلیج میں ایک ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کے جواب میں ایران کے کئی فوجی اور سرویلنس مقامات پر حملے کیے۔ اس کے جواب میں ایران کی IRGC نے بھی خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، جن میں بحرین، جارڈن اور کویت کے اڈے شامل ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے پیر کو اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کا مناسب جواب دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو اپاچی ہیلی کاپٹر کریش کے لیے ذمہ دار بتایا اور کہا کہ امریکہ جواب دے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز کے قریب ہیلی کاپٹر کریش میں 2 پائلٹس محفوظ رہے۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ ایران نے ڈرون کے ذریعے ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے علاقے میں پیٹرولنگ کر رہا تھا۔ IRGC نے کہا کہ امریکی حملوں سے کمیونیکیشن ٹاور اور 2 واٹر ٹینکس کو نقصان پہنچا۔ IRGC نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے خلیج میں ایران کی جزیرے قشم اور جسک اور سریک ٹاؤنز کو نشانہ بنایا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے تازہ حملوں کے بعد وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کسی بھی حملے یا دھمکی پر خاموش نہیں بیٹھے گا بلکہ جواب دے گا۔ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا کہ میدان جنگ میں شکستوں کے باوجود امریکہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم
تم محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے علاقے سے باہر نکل جاؤ۔ عباس ارغچی نے کہا کہ ہم خطروں کو کم کرنے کے لیے مشورہ دیتے ہیں کہ بیرونی طاقتوں کو باہر نکل جانا چاہیے۔ یہ جھڑپیں ایک ایسے وقت ہوئیں جب حال ہی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ کسی بھی جنگ بندی سمجھوتے میں لبنان کو شامل کرنا چاہیے۔ ایران نے لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل میں حملے کیے تھے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ ایران کے تمام میزائلز اور ڈرونز کو ناکام بنایا گیا۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ امریکہ نے ایران میں تقریباً 20 ٹارگٹس پر حملے کیے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کی فوجوں نے امریکی اڈوں اور اثاثوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے حملے یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر، خاص طور پر آرٹیکل 2 پیراگراف 4 کی خلاف ورزی ہے۔ ان حملوں کے ذریعے امریکہ نے ایک بار پھر اپنے مجرمانہ اور جنگجو مزاج کو ظاہر کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے خطے کے تمام ملکوں، خاص طور پر خلیج فارس کے ملکوں کو یاد دلایا کہ امریکہ اور اسرائیل کی فوجوں کو حملوں کے لیے زمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دینا ان کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ وزارت نے کہا کہ ایران اپنی حفاظت میں کوئی بھی کارروائی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزارت خارجہ نے یونائیٹڈ نیشنز، خاص طور پر سیکیورٹی کونسل اور سیکریٹری جنرل کو یاد دلایا کہ عالمی امن کی حفاظت اور جارح طاقتوں کو جواب دہ بنانا ان کی ذمہ داری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے ترکی اور سعودی عرب کے فارن منسٹرز حقان فدان اور فیصل بن فرحان سے خطے کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ عباس ارغچی نے امریکی جارحیت اور ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ فارس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ایرانی میزائلوں نے امریکی ڈیفنس سسٹم کو توڑ دیا اور اس کے 70% حملے کامیاب رہے۔ ایرانی فوجی عہدیداروں کے حوالے سے تصدیق کی گئی کہ جارڈن، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ IRGC نے کہا کہ بحرین میں امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کو نشانہ بنایا گیا اور جملہ 21 مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جارڈن کے الارزق بیس پر F-35 فائٹر جیٹس کے اڈے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر حملہ کیا گیا۔ فارس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ IRGC نے خیبر شکن میزائل سے جارڈن میں F-35 ہینگرز پر حملے کیے۔ IRGC نے وارننگ دی کہ آئندہ بھی حملوں کا سخت جواب دیا جائے گا۔ دیکھو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران ڈیل کے لیے بہت وقت لے رہا ہے اور اسے قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر وارننگ دی کہ امریکہ ایران پر پھر سے حملہ کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران بہت کمزور پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج تباہ ہو چکی ہے، ایران کی نیوی اور ایئر فورس کا کوئی وجود نہیں رہا، انہیں پوری طرح سے شکست دی گئی ہے۔ مڈل ایسٹ میں ڈرانے اور دھمکانے والی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایران صرف باتیں کرتا ہے، کام نہیں۔ صدر نے یہ نہیں کہا کہ ایران کو کس طرح قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکی میڈیا میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی ڈرون سے ٹکرانے کے بعد امریکی فوج کا اپاچی ہیلی کاپٹر تباہ ہوا تھا۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا یہ ڈرون جان بوجھ کر ٹکرایا تھا یا یہ ایک حادثہ تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ قطر کے عہدیدار بات چیت کے مقصد سے تہران پہنچے۔ قطر امن کوششوں میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ قطر کے عہدیداروں نے امریکی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کی اور اس کے بعد تہران روانہ ہوئے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے تازہ حملوں کے بعد بات چیت کے فیصلے پر دوبارہ غور کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے الزام لگایا کہ امریکہ اور اسرائیل بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کے لیے ایک خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ماحول بگاڑا جا رہا ہے۔ رشیا نے ایران اور امریکہ کے درمیان تازہ جھڑپوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور صبر سے کام لینے پر زور دیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ ہمیں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جارحیت سے پیدا جھڑپوں پر تشویش ہے۔ ہم دونوں فریقوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ فوری حملے روکیں۔ رشیا ایران کا موجودہ حالات میں ایک اہم اتحادی ہے۔ جارڈن کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے 5 ایرانی میزائلز کو روکا ہے۔ بحرین میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ کویت ایئر ڈیفنس نے بھی کئی ایرانی حملوں کو روکنے کا دعویٰ کیا۔ بحرین کی فوج نے سویلینز پر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں ایکس پر کہا گیا کہ ایران منظم طور پر حملے کرتے ہوئے سویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ UAE، ایجپٹ اور قطر نے بحرین، کویت اور جارڈن میں ایران کے تازہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تازہ حملوں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 1% کا اضافہ ہوا۔
لبنان میں اسرائیل و حزب اللہ کے بیچ لڑائی کی خبریں مل رہی ہیں، خاص طور پر طائر شہر میں کئی میزائل حملے کیے گئے۔ طائر شہر میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 8 لوگ جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں کئی جگہ حملے کیے۔ حزب اللہ نے کہا کہ ساؤتھ لبنان میں اس نے اسرائیلی فوجیوں پر 14 حملے کیے۔ اسرائیل نے غازہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رکھیں اور کئی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ نارتھ غازہ میں اسرائیل کے ایک حملے میں فلسطینی تنظیم حماس کے فائنینشیل نیٹ ورک کے چیف محمد حرازم ہلاک ہو گئے۔ مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں کی گئیں، کئی گھروں کو گرایا گیا، کئی جگہ دھاوے کیے گئے اور کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا گیا۔ یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے کے طیبہ ٹاؤن میں، جہاں زیادہ تر عیسائی رہتے ہیں، کھیتوں کو آگ لگا دی۔ نارتھ آئرلینڈ میں چاقو سے ایک حملے کے بعد امیگریشن کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کے دوران گڑبڑ ہوئی اور کئی گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ سوڈان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص پر چاقو سے حملے کے بعد اقدام قتل کا الزام لگایا گیا۔ وزیر اعظم برطانیہ کیئر سٹارمر نے اسے وحشت ناک حملہ قرار دیا۔ اس واقعے کے بعد منگل کی شام بیلفاسٹ میں نقاب پوش لوگوں کے ہجوم جمع ہو گئے اور انہوں نے گھروں، بسوں، کاروں اور بیریکیڈز کو آگ لگا دی۔ انہوں نے خاص طور پر نسلی مائنورٹیز کے گھروں کو نشانہ بنایا۔ بتایا گیا کہ چاقو سے حملے میں متاثرہ شخص اپنی بائیں آنکھ سے محروم ہو گیا اور اس کی دائیں آنکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کی گردن اور پیٹھ پر بھی زخم آئے۔ جس شخص کو گرفتار کیا گیا اس کی پہچان ہادی الودید کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسے 4 ہفتوں کے لیے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ حملہ آور کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 2023 میں برطانیہ آیا تھا اور اسے ریفیوجی سٹیٹس دیا گیا تھا۔ گڑبڑ کے دوران 2 آفیسرز بھی زخمی ہوئے۔ سری لنکا کے سیکیورٹی منسٹر نے پارلیمنٹ میں یہ سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے کہ ملک کے سابق انٹیلیجنس چیف نے 2019 میں ایسٹر سنڈے حملے کا حکم دیا تھا جس میں تقریباً 280 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ سیکیورٹی منسٹر آنندا وجے پالا نے بتایا کہ میجر جنرل سریش سالے کو فیبروری میں گرفتار کیا گیا تھا جس نے حملے کے لیے کیتھولک چرچ کو چنا تھا۔ یہ سری لنکا میں دہشت گردی کا ایک سب سے بڑا واقعہ ہے۔ وزیر نے کہا کہ تحقیقات میں پتہ چلا کہ میجر جنرل ریٹائرڈ سریش سالے نے مسلم انتہا پسندوں کے ساتھ مل کر سازش کی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح انٹیلیجنس ایجنسیاں مفادات کے لیے دہشت گرد حملے کراتی ہیں یا دہشت گردوں کا استعمال کرتی ہیں۔ پاکستانی فوج کا ایک MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ حادثہ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد پیش آیا۔ بتایا گیا کہ اس کریش میں ہیلی کاپٹر پر سوار تمام 21 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ یہ ہیلی کاپٹر نیلم وادی جا رہا تھا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ حادثہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آیا۔ جس مقام پر یہ حادثہ پیش آیا وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر یعنی POK میں ہے۔ مودی حکومت کے 12 سال پورے ہونے پر NDA کی ایک میٹنگ ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی مسلسل 12 سال عہدے پر رہنے والے الیکٹڈ پرائم منسٹر بن گئے ہیں۔ اس موقع پر NDA میں شامل جماعتوں نے وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ کئی بیرونی لیڈرز نے بھی مودی کو مبارکباد دی جن میں اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی بھی شامل ہے۔ اس دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزیر اعظم مودی کو مبارکباد دی اور کہا کہ ان کی میعاد میں حکمرانی، معیشت اور سماجی تبدیلی کے حوالے سے کئی کارنامے انجام دیے گئے۔ کابینٹ کی ایک میٹنگ میں بھی مودی حکومت اور خاص طور پر وزیر اعظم مودی کو یعنی ان کی تعریف کی گئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Narayana School's Falak Numa unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here.
امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر جھڑپ، سیز فائر کو بچانے کی کوششیں، قطر کے عہدیدار بات چیت کے لیے تہران پہنچے۔ اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کے بعد ایران میں حملے، کمیونیکیشن ٹاور اور واٹر ٹینکس کو نقصان۔ ایران نے بحرین، کویت اور جارڈن میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، 20 سے زیادہ ٹارگٹ پر وار۔ ایران ڈیل کے لیے بہت وقت لے رہا ہے، قیمت چکانی پڑے گی، ٹرمپ نے دی وارننگ، کہا مڈل ایسٹ میں ڈرانے دھمکانے والی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ تازہ حملوں کے بعد بات چیت ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں، ایران کی وارننگ، رشیا نے کہا لڑائی فوری روکی جائے، صبر سے کام لیا جائے۔ ایجپٹ، قطر اور یو اے ای نے کی ایرانی حملوں کی مذمت، عباس عراقچی نے کی سعودی عرب اور ترکی کے وزیروں سے بات چیت۔ نارتھ آئرلینڈ میں چاقو سے حملے کے بعد ہجوم سڑکوں پر اتر پڑا، مائیگرنٹ گروپس نشانہ، کئی گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ سابق انٹیلیجنس چیف نے ایسٹر سنڈے حملوں کا حکم دیا تھا، سری لنکا کے سیکیورٹی منسٹر نے پارلیمنٹ میں کیا سنسنی خیز خلاصہ۔ پاکستانی فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر POK میں تباہ، تمام 21 سوار ہلاک۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔